ابو ہریرہ جب مسجد نبی میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک وقت کے کھانے کا انتظام کر دیجئے رات کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر جاؤ کچھ مل جائے. ازواج محترات کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آواز دی, گھر سے آواز آئی, فی الحال تو کھانے دینے کچھ نہیں. ابو ہریرہ پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ابو ہریرہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر سے تو جواب ملا, خالی ہاتھ آیا ہوں. وہیں کھڑے ہو کر کہا کون ہے تم میں سے جو رات کے وقت کا کھانا ابو ہریرہ کو کھلائے؟ خاص بات راوی حدیث بھی ابو ہریرہ ہے, کیونکہ ان کے علاوہ اور کون بیان کر سکتا تھا, یا ابو طلحہ یا تو یہ پہلے کا منظر تو ابو ہریرہ بیان کرنے والے. کہا جو ایک وقت کا کھانا اسے کھلائے دنیا میں خوشخبری ملنے والی ہے. کہا ابو طلحہ اٹھے, میں ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا, اپنے گھر کی طرف گیا, ام سلیم سے کہا کہ دسترخوان لگا دو. ام سلیم نے کہا بس تھوڑا بہت کھانا ہے, کہہ دو تو تم لگا دوں, بچوں کو پانی پلا کر سلا دیں گے. ابو طلحہ نے کہا تیرا کیا خیال ہے, تیرا کیا خیال ہے کہ نبی کے مہمان کے لیے آج کی رات تو اور میں بھوکے سو جائیں؟ بیوی نے کہا اگر یہ منظور ہے, رب کی رضا ہے تو ایسے ہی کر دو, دستر لگا دو, چراغ جلا دو. جب ہم کھانے بیٹھیں گے میں اور ابو ہریرہ گھر کا چراغ بجھا دے, میں اندھیرے میں برتن میں ہاتھ ہلاؤں گا, ابو ہریرہ سمجھے گا میں کھا رہا ہوں. کھانا تو ایک آدمی کا ہے, وہ سارا کھا جائے گا. ویسے ہی ہوا, ابو ہریرہ کھانا کھا لیے. ابو طلحہ ہاتھ برتن میں ہلاتے رہے, چراغ دوبارہ جلا دیا گیا. ابو ہریرہ گھر واپس چلے گئے. مسجد نبی اسی چھپڑ اصحاب صوفہ میں جا کر آرام کر لیا. صبح فجر کی نماز کے لیے یہ ابو طلحہ جب پہنچے, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا ابو طلحہ کل رات کو تو نے اور تیری بیوی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے, اللہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر مسکرا دیا اور اللہ سورہ حشر کی آیت نمبر 91 59 کو نازل کر دیا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ارے دل کی تنگی سے جو بچا لیے گئے وہی کامیاب ہو گئے.